لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فدائیان رسالت سے محبت رکھنے والوں، خداوند قدوس نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت عطا فرمائی جنہوں نے آپ کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، اشاعت اسلام کے لیے وہ قربانیاں دی جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے، جو تقوی و طہارت، خلوص و الہیت، زہد و قناعت، توکل و انابت، جود و سخا، ایثار و قربانی، ہمدردی و خیر خواہی میں اپنی مثال آپ ہے، جنہیں رضائے الہی کا پروانہ ملا، اصحابی کالنجوم کا مزدہ ملا. صحابہ دین کی آن ہے، اسلام کی شان ہے، ان کے بغیر دین و شریعت کا عالی شان محل نامکمل ہے. وہی کلام الہی کے اولین مخاطب ہے، حق و صداقت کے مجسم نمونے ہیں، سچے عاشقین رسول ہیں کہ جن کی داستانیں عشق و فدائیت تا قیامت فضاؤں کو معطر کرتی رہے گی. ایسی عظیم ہستیوں کی محبت کو تازہ کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شعبہ علوی کے ایک جادو بیان مقرر عزیزم محمد ابن عبد الحمید ٹوکریاوی متعلم درجہ عربی ہفتم کو کہ موصوف تشریف لائے اور قدسی صفات نفوس صحابہ کے ذکر خیر سے ہمارے دلوں کو تازگی بخشے. فنا ہو جائے ہم کیوں کرنا تعریف صحابہ میں، فنا ہو جائے ہم کیوں کرنا تعریف صحابہ میں، محمد مصطفیٰ سے حشر میں انعام لینا ہے. کبھی غفلت نہ کرنا اے دوست مدح صحابہ میں، کبھی غفلت نہ کرنا اے دوست مدح صحابہ میں، رسول ہاشمی کے ہاتھ سے گر جام لینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ البررہ الذین شادوا الدین وبلغوا الدعوة الإسلامية مشارق الأرض ومغاربها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور میرے علمی رفقا، میں آج خوشی محسوس کرتا ہوں کہ مجھے آج جن ہستیوں کا تذکرہ کرنے کا سنہرا موقع ملا ہے وہ ایسی ہستیاں ہیں جنہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کرنے، آپ کے ساتھ رہنے، آپ کی صحبت سے فیضیاب ہونے، آپ کی زبان مبارک سے قرآن سننے، آپ سے دین سیکھنے، آپ کی ابتدا میں نمازیں ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. بلا شبہ یہ وہ نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی دوسری نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی افضل ترین ہستی ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ بھی انبیاء کے بعد باقی مخلوق میں سب سے افضل ہیں. ان کی مقدس زندگیاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عادات کریمہ، اوصاف حمیدہ، اخلاق عظیمہ کا کامل و اکمل نمونہ ہے. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار، بدر و احد کے سالار، خندق کے مجاہد، خیبر کے سب شکن، حنین کے سینہ سپر، مکہ کے فاتح، موٹا کے غازی، مسجد نبی کے نمازی اور دربار رسالت کے حاضر باش تھے. انہی ہستیوں کے بارے میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے
یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ حضرات سامعین، 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ جزیرت العرب معبودان باطلہ کا گھر تھا۔ انسانیت جا بلد تھی، زندگی کا آخری سانس لے رہی تھی۔ دم توڑتی انسانیت پر اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ مکہ کی وادی غیر ذی زرع میں خاتم الانبیاء کی بعثت ہوئی۔ خدا نے ان کو اپنا ترجمان بنایا، دنیا والوں کے سامنے خدا کا آخری پیغام سنایا۔ مبارک تھی وہ ہستیاں جنہوں نے ہادی برحق کی آواز پر لبیک کہا، ایک حقیقی خدا کی غلامی میں آ گئے، خود ساختہ معبودوں کی غلامی سے نجات حاصل کی، کفر و شرک کا جوا اتار پھینکا، اسلام کی پیغام رسانی کو اپنی زندگی کا مشن بنایا، دین کے خاطر سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ ان کی زندگی اور موت صرف اللہ کے لیے تھی۔ سفر و حضر، خلوت و جلوت، جنگ و امن، ہر موقع پر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ صبر و استقامت، امانت و دیانت، خلوص و للہیت، عدل و وفا، راست بازی و پاک بازی میں ضرب المثل بنے۔ احکام خداوندی کی بجاوری میں اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیا۔ ان حضرات کی قربانی کے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جس کو سن کر پتھر دل انسان بھی موم ہو جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی سے ہم آغوش تھے۔ اسی اثنا میں جنگ کی آواز کان میں پڑی۔ آواز سنتے ہی بیوی کے آغوش سے نکل کر جہاد کے لیے روا دوا ہو گئے، اور جب مشرکین کے ساتھ میدان کارزار گرم ہوا تو ان کی صفیں چیرتے پھاڑتے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے، اور قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت کے حق میں شہادت مقدر کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے فوراً شداد بن اوس نے موقع دیکھ کر حملہ کر دیا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود ان حضرات کی زبان پر ایک جملہ تھا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ کی طرح راسخ تھا۔ دین کے خاطر اپنے خاندان سے کٹ گئے، گالیاں سنی، تانے سہے، پشتوں کو داغا گیا، پتھر کھائے، بیوی بچوں سے جدا ہو گئے، زمین و جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑا، فاقے برداشت کیے، درخت کے پتے کھائے، محبوب وطن کو چھوڑا، سرزمین مکہ کو نمدیدہ آنکھوں سے خیر آباد کہا، ایک ایک کھجور چوس کر پورے لشکر نے حق کا کلمہ بلند کیا، لدے لگائے باغات کو صدقہ کر دیا، پکے ہوئے پھلوں کو چھوڑ کر شہادت کی راہ لی، کفر و شرک کے شعلوں کو اپنے خون سے بجھایا، نبی کے خاطر اپنے جان و مال کو خطرے میں ڈالا، بے پایا دولت لٹائی، اپنا خون دیا، پسینہ بہایا، جنگیں لڑی، موت سے پنجہ آزمائی کی، بھوکے پیٹ کھندقیں کھودی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بجا فرمایا، مسند احمد جلد اول صفحہ نمبر 379 پر یہ روایت مذکور ہے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فاختاره لصحبة نبيه ونصرة دینه۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر پایا، چنانچہ وہ نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیے گئے۔ آپ کے بعد باقی لوگوں کے دلوں کو دیکھا، چنانچہ اصحاب محمد کے دل سب سے بہتر نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کی صحبت اور دین کی نصرت کے لیے منتخب کر لیا۔ حضرات سامعین، صحابہ نبی کے تربیت یافتہ تھے، براہ راست صحبت نبی سے کسب فیض کیا تھا، ابتلاء و آزمائش میں جینا سیکھا تھا، شعلوں پر لٹایا گیا، چربیاں بہہ پڑی، انگارے بجھ گئے، خود راہیاب تھے، اوروں کو راستہ دکھایا، وحی کی زبان میں صلاح و تقویٰ کی شہادت دی گئی،
اخروی سعادت کا مژدہ سنایا گیا، رضا الہی کا پروانہ ملا۔ کہیں قرآن میں اعلان کیا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو کہیں فرمایا گیا اولئک هم الصادقون اولئک هم الراشدون، تو کہیں اتمام حجت کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس لتکونوا شہداء علی الناس۔ حضرات سامعین، صحابہ ممتاز صفات کے حامل تھے، قرآن کے مخاطب اول تھے، بعد والوں کے لیے مشعل راہ بنائے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، مشکات المصابیح صفحہ نمبر 554 پر یہ روایت مذکور ہے، اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صحابہ کا اکرام واجب ہے، ساری امت میں وہ سب سے بہتر ہے، انہیں جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 225 پر یہ روایت مذکور ہے، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، کہ اس شخص کو آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا یا اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ اس حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام کی نفوس قدسیہ کی طرف تھا۔ صحابہ سے عداوت ہے تو نبی اور اہل بیت سے دعوی محبت جھوٹا ہے، نبی سے محبت نہیں، شقی اور بدبخت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 225 پر یہ روایت مذکور ہے، فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ صحابہ کی عظمت کے لیے صرف یہی اوصاف کافی تھے، لیکن پھر بھی کچھ ناسمجھ لوگوں کو ان کے یہ اوصاف حمیدہ نظر نہیں آتے اور ان نفوس قدسیہ پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے، آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ محترم برادران ملت، صحابہ قدسی صفات نفوس تھے اور کیوں نہ ہوتے، حالانکہ جن کی تربیت اس ہستی کے ہاتھوں ہوئی جس کے خاطر عالم کو بنایا اور سجایا گیا اور جس کے دل کو صاف کرنے کے لیے زمزم کا پانی لایا گیا۔ اب اگر کوئی ان نفوس قدسیہ پر حرف گیری کرتا ہے تو یہ اس کی بدبختی ہے، اگر انہیں ہدف تنقید بنایا گیا تو دین کی ساری عمارت متزلزل ہو کر رہ جائے گی۔ جو حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرتے ہیں، پہلے وہ اپنے ایمان کی خبر لے۔ حالانکہ کسی کو صدیق کا لقب ملا تو کسی کو فاروقیت کے درجے تک پہنچایا گیا۔ جس ابوبکر کے بارے میں قرآن اترا وہی کا لب و لہجہ بڑا ہی پیارا ہے۔ غار ثور کا مکالمہ نقل کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ مکہ سے نکالے گئے، سفر شروع ہوا، دو ہی دو تھے، تیسرا کوئی نہ تھا۔ ہجرت کا پہلا قیام غار ثور میں تھا، کفار مکہ تعاقب میں تھے، دشمن غار کے دہانے پر آ پہنچا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محبوب کی فکر ستانے لگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے محبوب کی جدائی پر اتنا غم کیا کہ دل سے گوشت بھنا جاوے ایسی بو آتی تھی، حتیٰ کہ گھر کی کڑیاں بھی سیاہ ہو گئی تھی۔ اور 2 سال سے کچھ زائد پر دارالفنا سے دارالبقا کی طرف رحلت فرما گئے۔ پڑوس ملک کے ایک شاعر واجد امیر نے اس ہستی کی تعریف میں ایک بہترین شعر کہا ہے، اگر رسول سے ملنا ہے تو ایک کام کرو، اگر رسول سے ملنا ہے تو ایک کام کرو، سبوں سے پہلے ابو بکر کو سلام کرو، جنہیں خدا نے چنا تھا نبی کی نصرت کو، جنہیں خدا نے چنا تھا نبی کی نصرت کو، تم ان کے بارے میں بہت سوچ کے کلام کرو۔ حضرات سامعین، آج پورا علاقہ سبائی فتنے کی زد میں ہے، غیر شعوری طور پر تکفیر صحابہ کا زہر پلایا جا رہا ہے۔ خدا را دجالی فتنے سے ہوشیار رہے۔ عظمت صحابہ پر حملہ دین پر حملہ ہے۔ از ایمان و عقیدے کا مسئلہ سب سے مقدم ہے۔ نسل نو کو ایسی درسگاہ سے دور رکھے جہاں اسلام کے سوداگر بیٹھے ہیں۔ اخیر میں ایک شعر پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ فرشی کیا کرے ان پاک بندوں کی ثنا خوانی، یہ فرشی کیا کرے ان پاک بندوں کی ثنا خوانی، کلام پاک سے ظاہر ہے خود رفعت صحابہ کی، نہ کر توہین صحابہ کی، نہ بن شاتم صحابہ کا،
نہ کر توہین صحابہ کی نہ بن شاتم صحابہ کا، اسی سے کفر پھیلے گا یہی ہے کفر کے آلے۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام و مرتبے کو جان کر ان سے عقیدت و احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صحابہ کی صفائی میں وکالت جو بھی کرتا ہے، صحابہ کی صفائی میں وکالت جو بھی کرتا ہے، بنے گی اس کی عقبہ، اس سے ایمان بھی سنورتا ہے۔ ماشاء اللہ موصوف آئے اور سامعین کے قلوب میں صحابہ کرام کی عظمت و محبت کے بیج بو گئے اور جانثاران رسالت کی مدح کر کے راہ عقبہ سوار گئے۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔